بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی لائٹ چینل دیکھنے والے میرے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ افغانستان کے بارے میں ایک مشہور ضرب المثل ہے کہ اللہ آپ کو کوبرا سانپ کے زہر، شیر کے دانتوں اور افغان کے انتقام سے بچائے۔ پشتون ولی افغانستان کی قدیم روایت ہے۔ عزت، مہمان نوازی اور انتقام اس کے بنیادی اصول ہیں۔ ناظرین اکرام، میری آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ ویڈیو ہے کیونکہ یہ پڑوسی ملک افغانستان کے بارے میں ہے، جو کہ پچھلے 20 سال سے تمام دنیا کی توجہ کا مرکز ہے اور آج کل تو بہت ہی زیادہ خبروں میں ان ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ افغانستان پر اپنے وقت کی بڑی بڑی سلطنتوں نے حملہ کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر افغانستان ان سلطنتوں کا قبرستان بن گیا۔ زیادہ دور نہ جائیں تو تقریباً 40 سال پہلے افغانستان پر روس نے حملہ کیا اور اس کا حشر تمام دنیا نے دیکھا۔ اس کے بعد افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا اور 20 سال بعد رات کے اندھیرے میں وہ بگرام ایئر بیس سے بھاگ نکلا، جس سے ثابت ہوا کہ افغانستان پر قبضہ کرنا ایک مشکل کام ہے۔ اور ناظرین اکرام، اس کی 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان وجوہات پر بات کر لیں اور اس کے بعد ہم ان سلطنتوں کی تاریخ مختصراً جانیں گے۔ افغانستان پر قبضہ نہ کر سکنے کی پہلی بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان جس جگہ واقع ہے یہ ایران، وسطی ایشیا اور پاکستان کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ اس خطے پر بہت بار حملہ ہوا اور یہاں بے شمار قبائل آباد ہیں جو کہ آپس میں بھی دشمنیاں رکھنے کے علاوہ بیرونی حملہ آوروں کے لیے لوہے کے چنے ہیں۔ نمبر 2، چونکہ اس خطے میں قبائل آباد ہیں اور ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی اور ایک دوسرے سے جھگڑے اور مخاصمت کا کوئی نہ کوئی پہلو نکل آتا ہے، تو لا قانونیت کی ایک صورتحال اکثر پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے اسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہر گھر یا گاؤں کسی قلعے کی طرح بنایا جاتا ہے۔ نمبر 3، افغانستان کا خطہ دشوار گزار پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں کی زندگی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی مشکل ہے۔ افغانستان کے پہاڑی سلسلوں میں کوہ ہندوکش قابل ذکر ہے، جو کہ افغانستان میں طویل فاصلے تک پھیلا ہوا ہے اور وہ افغانستان کے درمیان سے شروع ہو کر جنوب تک چلتا جاتا ہے۔ اور افغانستان کے مشرق میں پامیر کا پہاڑی سلسلہ ہے، اور پامیر نوٹ وہ جگہ ہے جہاں ہندوکش، ٹیان شان، کونلن اور ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے افغانستان کے شمال مشرقی علاقے بدخشاں میں آپس میں ملتے ہیں۔ اب ناظرین اکرام، اگر ہم افغان تاریخ کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک پر قبضہ کرنا اور حکومت کرنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن کام ہے۔ سلطنتوں پر سلطنتیں اور قوموں پر قومیں اس خطے کو فتح کرنے آئیں، مگر اس خطے کو فتح کر کے حکومت کرنے میں ناکام رہیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ فتح کرنا الگ چیز ہے اور فتح کر کے حکومت کرنا الگ۔ اسی وجہ سے اس خطے کو سلطنتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی سلطنت نے کچھ عرصے کے لیے ابتدائی لڑائیوں کے بعد کوئی کامیابی حاصل کر بھی لی تو بالآخر اسے بھاگنا پڑا۔ تو ناظرین اکرام، ان تمام سلطنتوں اور قوموں کے متعلق اب باری باری تذکرہ ہوگا آج کی اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے ہم افغانستان کی قدیم تاریخ کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ 5000 سال قبل مسیح کی ہے، جب افغانستان ہخامنشی سلطنت کا مشرقی حصہ تھا، اور ایک وقت تھا کہ افغانستان کے خطے کے کچھ حصے گندھارا کی قدیم بھارتی سلطنت کا حصہ تھے، اور آج کل یہ علاقے پاکستان کا شمال مغربی حصہ اور افغانستان کا مشرقی حصہ ہیں۔ اور ناظرین اکرام، یہی خطہ آج کے پشتونوں کے آباء و اجداد کا ٹھکانہ تھا، اور جو یہ زبان آج کل بولتے ہیں جسے ہم پشتو کہتے ہیں، اس کے بارے میں ایک دلچسپ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ پشتو اصل میں قدیم مشرقی ایران کی زبان ہے، جس کا نام اوستان تھا۔ اوستان ایران میں زرتشت کے ماننے والوں کی مذہبی زبان تھی۔ لیکن ناظرین اکرام، ہخامنشی سلطنت کے دور میں افغانستان میں افغانوں کی آبادی بہت کم تھی۔ اس کے بعد سکندر اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ خطہ تھوڑی بہت جدوجہد کے بعد فتح کر لیا۔ سکندر اعظم کے بعد بھارت کی موریہ سلطنت نے افغانستان کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کیا، اور اس دور میں یہاں ہندو مت اور بدھ مت، یہ دونوں مذاہب تیزی سے پھیلے۔ لیکن یہاں میں یہ بات دوبارہ کلیئر کر دوں کہ تب بھی اس خطے کے مشکل حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں کی آبادی بہت کم تھی، اور موریہ سلطنت کے زوال کے بعد افغانستان پر وسطی ایشیا سے کئی حملہ آوروں نے حملے کیے اور افغانستان کے پہاڑوں میں مختلف قوموں نے بسنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں یہ خطہ جنگجو لوگوں کی رہائش بن گیا،
جو کہ اپنے اپنے علاقوں کی حفاظت بے جگری سے کرتے۔ بہت سے حملہ آور پشتونوں کے قبائلی نظام کا حصہ بن گئے اور انہی کی زبان اپنا لی، جس کے نتیجے میں یہاں کئی قبیلوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی قائم کی، جو کہ آگے جا کر مزید چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب یہ خطہ فتح کے لیے مشکل مشہور ہو چکا تھا، اور جب 8ویں صدی عیسوی کے شروع میں عربوں کی آمد ہوئی تو یہ چھوٹی چھوٹی مگر مضبوط ریاستوں کا علاقہ تھا، اور عربوں کو پہلی شکست تب ہوئی جب انہوں نے کندھار میں قائم زنبیل ریاست کو فتح کرنے کی کوشش کی، اور زنبیلوں کے خلاف بھیجا گیا 20,000 کا لشکر صرف 5,000 کی صورت میں واپس لوٹا۔ زنبیلوں کے ہاتھوں عربوں کی اس شکست کا ذکر تاریخ الطبری اور تاریخ سیستان میں بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، افغانستان میں اسلام کو پھیلنے میں مزید 200 سال لگے، اور اس میں کامیابی تب ملی جب ایک فارسی النسل جنگجو جس کا نام یعقوب اللیث الصفار تھا، اس نے خلافت عباسیہ کی مدد سے موجودہ دور کا ایران، افغانستان، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان اور مغربی پاکستان کے کچھ حصوں کے ساتھ ساتھ عراق کے کچھ حصے بھی فتح کیے۔ اس فتح کے بعد افغانستان میں اسلام تیزی سے پھیلا، اور 11ویں صدی میں محمود غزنوی نے افغانستان کو فتح کر لیا۔ غزنی حکومت کے بعد جب منگول 1220 میں افغانستان پر حملہ آور ہوئے تو انہیں بامیان کی وادی سے اس قدر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا کہ چنگیز خان کا پوتا بامیان کے محاصرے میں قتل ہو گیا، جس پر منگول غصے میں آ گئے اور انہوں نے یہاں کی تقریباً تمام مقامی آبادی کو قتل کر دیا، اور یہاں کی رہنے والی موجودہ ہزارہ آبادی ان حملہ آور منگولوں کی نسل سے ہیں جنہوں نے تاجک عورتوں سے شادیاں کی تھی۔ منگولوں کے بعد ظہیر الدین بابر وہ حکمران تھا جس نے ہندوستان پر قبضے سے پہلے 20 سالوں تک کابل میں اپنی سلطنت قائم کیے رکھی۔ لیکن ناظرین اکرام، یہ 20 سال کا عرصہ افغانستان پر حکومت کرنے کے لحاظ سے مغلوں کے لیے انتہائی مشکل دور تھا۔ آئیے جانتے ہیں کہ مغل یہاں 20 سال تک حکومت کرنے میں کیسے کامیاب ہوئے۔ افغانستان پر تمام حملہ آوروں کے مقابلے میں مغل سب سے زیادہ ذہین ثابت ہوئے۔ انہوں نے غیر محسوس طریقے سے ہلکے پھلکے انداز میں افغانیوں پر اس طرح حکومت کی کہ انہیں محسوس ہی نہ ہو کہ ان پر کوئی حاکم ہے۔ مغلوں نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ مختلف قبیلوں کو یا تو بھاری رقوم دیتے یا پھر انہیں خود مختار کر دیتے، مگر کوئی مرکزی حکومت قائم کر کے عوام پر حکومت کرنے کا خیال انہوں نے سوچا تک نہیں، کیونکہ اس کا انجام ناکامی ہوتا اور مقامی آبادی بھڑک جاتی۔ اسی لیے کو ہندو کش کا خطہ 1738 تک مغلوں کے قبضے میں رہا، مگر ناظرین اکرام، اس دوران بھی مغلوں کو مسلسل قبائلی بغاوتوں کا سامنا رہتا تھا۔ مثلا ایک بغاوت جو 1672 سے 1677 کے درمیان افغانستان کے مشہور شاعر خوشحال خان خٹک نے برپا کی، مگر انہیں اورنگزیب عالمگیر سے شکست ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود مغل اپنا قبضہ یہاں نہ بڑھا سکے، اور اورنگزیب عالمگیر سے پہلے شاہ جہاں کے دور میں صفوی سلطنت سے جنگ کے بعد مغل غزنی سے بامیان تک کے علاقوں کا کنٹرول کھو چکے تھے۔ مگر ایران کی شیعہ صفوی سلطنت کے لیے بھی افغانستان پر حکومت کوئی آسان کام نہ تھا۔ 1709 میں جب صفوی سلطنت نے پشتون سنی قبائل کو جبراً شیعہ بنانے کی کوشش کی تو کندھار میں بغاوت پھوٹ پڑی اور صفوی سلطنت کا یہاں سے صفایا ہو گیا۔ افغانستان میں کو ہندو کش کا علاقہ تب تک مغلوں کے قبضے میں تھا، مگر 1738 میں نادر شاہ نے اسے فتح کر لیا، اور مغلوں اور صفوی سلطنت کے بعد احمد شاہ ابدالی وہ حکمران تھے جنہوں نے مغلوں، ایرانیوں اور ازبکوں سے یہ خطے چھین کر نئے افغانستان کی بنیاد رکھی۔ اور ناظرین اکرام، اس کے بعد باری آتی ہے صاحب بہادر برطانیہ کی۔ برطانیہ نے افغانستان پر حملہ کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر 1839 سے 1842 کے درمیان ان کے اور افغانیوں کے درمیان ہونے والی جنگ میں برطانیہ یہ سبق اچھی طرح سیکھ گیا جو روس اور امریکہ نے دیر سے سیکھا۔ اور برطانوی وزیر اعظم چرچل کا یہ بیان آج بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ افغانستان میں جنگ سرمایہ کا ضیاع اور رسوائی کا باعث ہے۔ اس عبرتناک شکست کے بعد برطانیہ نے یہ جان لیا کہ افغانستان پر قبضہ کر کے حکومت کرنا ناممکن ہے، اور آسان کام یہ ہے کہ کوئی مقامی حاکم جسے عوام بھی پسند کرتی ہو اس کے ساتھ ڈیل کی جائے، بجائے اس کے کہ کسی ایسے شخص کو سپورٹ کیا جائے
जिसे बैरूनी ताकतों की हमायत हासिल हो, क्योंकि ये बात अफगानियों को भड़काने का बाइस बन सकती है और इस चीज को मकामी लोग नहीं पसंद करते। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान में जंगजू गोरीलों, कबीलों और कलों जैसे घरों की भरमार है और अफगान लोग भागने पर लड़ने को तरजीह देते हैं। खास तौर पर कंधार का खित्ता इस मामले में मशहूर है और अफगानिस्तान के साथ डील करने का तरीका यही है कि मकामी ताकतों से बातचीत की जाए और अमेरिका ने भी फिर यही हिकमत अमली अपनाकर यहां से अपना बोरिया बिस्तर गोल किया। तो ये तो थी नाज़रीन इकराम अफगानिस्तान की तारीख के बारे में मेरी मुख्तसर सी वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जानने के लिए मेरे दूसरे चैनल लाइट हाउस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियोस देखने का शुक्रिया।